ایک ایسی تنظیم بگ چینج، بڑا ریولوشن، بڑی تبدیلی پیدا کی ہے۔ 1500 کے قریب جامعۃ المدینہ، 5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس، ایک ایسا ڈیجیٹل مدرسہ بنایا جس کی نظیر شاید آپ کو دنیا میں نہ ملے۔ دارالمدینہ کالج بھی بن چکا ہے، دارالمدینہ یونیورسٹی کا آغاز بھی اسلام آباد میں ہو چکا ہے۔ دعوت اسلامی .net اس وقت دنیا کی سب سے ایکٹیو ریلیجس ویب سائٹ ہے۔ 6 کے قریب سیٹلائٹ پر یہ پوری دنیا میں دکھایا جانے والا شاید سب سے بڑا اسلامک چینل ہے۔ کسی بھی مذہبی آرگنائزیشن کے پاس اتنا بڑا سوشل میڈیا کا ڈپارٹمنٹ نہ ہوگا تو دعوت اسلامی کے پاس ہے۔ ودن 5 ایئرز FGR نے جو کر دکھایا، دنیا بھر میں اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ جب کووڈ کا وقت آیا، تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو بلڈ کی کمی ہو رہی، اربوں روپے کی سیلاب میں امداد کی گئی، اربوں روپے کی امداد الحمدللہ ترکیہ اور شام کے مسلمانوں کے لیے بھی کی گئی۔ تو ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، اور یہ فیضان ہے ایک ایسے مرد کلندر کا جس کے اخلاص کی برکت سے اور رب نے ایسی رحمت فرمائی کہ یہ کام دیکھتے ہی دیکھتے within 43 years دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ آج بات کرتے ہیں ایک ایسی تنظیم کی کہ جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگی میں ایک زبردست چینج پیدا کر دی۔ لوگ اللہ رسول کی راہ پر گامزن ہو گئے، نمازی بن گئے، ایمان مضبوط ہو گیا، دین کے کاموں کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور الحمدللہ اسی تنظیم کی برکت سے ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں۔ میری مراد اس تنظیم سے ہے جس کا نام دعوت اسلامی ہے۔ آج بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ دعوت اسلامی 1981 میں اپروکسیمیٹلی 43 ایئرز اگو کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے شروع ہوئی۔ چند لوگوں نے مل کر اس تنظیم کا آغاز کیا، اور سبحان اللہ، دیکھتے ہی دیکھتے آج دنیا کا کون سا کونا ہے، دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں دعوت اسلامی کا پیغام نہ پہنچ چکا ہو۔ اور یہ فیضان ہے ایک ایسے مرد کلندر کا جس کے اخلاص کی برکت سے، جس کی انٹینشن کی برکت سے، کیونکہ نیت یہ تھی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ رب نے ایسی رحمت فرمائی کہ یہ کام دیکھتے ہی دیکھتے within 43 ایئرز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ وہ مرد کلندر کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک ایسا شعبہ ہے جہاں علماء پروڈیوس کیے جاتے ہیں، اس کا نام ہے جامعۃ المدینہ۔ ناظرین، جامعۃ المدینہ کی تعداد اس وقت 1500 سے زائد ہو چکی ہے، اور صرف دینی تعلیم نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا سلسلہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ اور کنز المدارس بورڈ بننے کے بعد الحمدللہ جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے والے جو طلباء ہیں ان کو ڈبل MA کی ڈگری بھی پیش کی جاتی ہے، کمپیوٹر کورسز بھی کرائے جاتے ہیں۔ ان 1500 کے قریب جامعۃ المدینہ میں تقریباً 1,31,000 کے قریب اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اور سبحان اللہ اب تک 34,000 سے زیادہ بچوں اور بچیوں نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب چلتے ہیں دعوت اسلامی کے ایک اور کمال کے ڈپارٹمنٹ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ۔ اس وقت تک دعوت اسلامی کے 15,800 سے زیادہ مدرسے ہیں، جن میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 400,000 سے زیادہ ہے۔ 4 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس یہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اب تک 5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ حفظ و ناظرہ مکمل کر چکے ہیں۔ دعوت اسلامی نے 2012 میں ایک ایسا ڈیجیٹل مدرسہ بنایا اور اس کا نام ہے فیضان آن لائن اکیڈمی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈیجیٹل ایک ایسا مدرسہ، ایک ایسی اکیڈمی ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق سبحان اللہ آن لائن قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور صرف قرآن پاک نہیں، 40 کے قریب کورسز ہیں، اسکرین پر آپ کورسز دیکھ رہے ہوں گے۔ 90 کے قریب کنٹریز میں یہ سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور سبحان اللہ 24,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور 40,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو ان کورسز سے فیضیاب ہو کر اپنا کورس فنش کر چکے ہیں۔ ایک ایسا حسین امتزاج بنایا گیا، ایک ایسا اسلامک انگلش میڈیم اسکول کا سٹرکچر بنایا گیا کہ جس میں جناب دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی زبردست انداز سے دی جائے، اور میری مراد دارالمدینہ سے ہے۔ دارالمدینہ کی 161 برانچز ہیں، اور 36,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ملک اور بیرون ملک میں دینی اور دنیاوی تعلیم شاندار انداز سے حاصل کر رہے ہیں۔ مگر کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو زیادہ فیس نہیں دے سکتے، تو ان کے لیے لو بجٹ اسکول بنائے گئے جس کا نام ہے فیضان اسلامک اسکول۔ اس کی ہمارے پاس جو برانچز ہیں وہ آلموسٹ 44 برانچز ہیں، اور 8,000 کے قریب اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں میں ہم نے ویکینڈ اسکول بھی شروع کیا۔ فیضان ویکینڈ اسکول کے نام سے یہ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی 55 اس کی برانچز ہیں، اور 2300 اس کے اللہ کی رحمت سے اسٹوڈنٹ ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اب دارالمدینہ کالج بھی بن چکا ہے، اور پاکستان کی وفاقی حکومت کی اجازت سے چارٹرڈ لے کر دارالمدینہ یونیورسٹی کا آغاز بھی اسلام آباد میں ہو چکا ہے، اور یہ سفر آگے بھی جاری ہے۔
دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مجلس خدام المساجد والمدارس. اس شعبے نے کمال کر دکھایا. اب تک آپ جاننا چاہیں گے کتنی مساجد بن چکی ہیں؟ جی ہاں، 7200 سے زیادہ مساجد وہ ہیں جو دعوت اسلامی نے ملک اور بیرون ملک میں بنائی ہیں. آپ بھی چاہیں تو اس نیکی میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے مساجد بنائیے، کیونکہ ہم چلے جائیں گے مساجد باقی رہیں گی اور نیکیاں ملتی رہیں گی. دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کا وہ شعبہ ہے جو صرف آنے والے سائلین کو فزیکلی جواب نہیں دیتے بلکہ ڈیجیٹلی بھی. حج کے دن ہوں، قربانی کے دن ہوں، ماہ رمضان ہوں، جب مسلمانوں کو زیادہ سوالات کرنے ہیں تو علماء کرام ہمارے زیادہ وقت دے کر ان کی رہنمائی کا سامان کرتے ہیں. اس وقت دعوت اسلامی کے 20 کے قریب دارالفتہ اہل سنت کی برانچز ملک بھر میں موجود ہیں. الحمدللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ سالانہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب کوسچنز کا جواب دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے دیا جاتا ہے مختلف ذرائع سے. علماء سے پوچھ لے. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ IT ڈپارٹمنٹ کمال کی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net میرا گمان ہے کہ اس وقت دنیا کی موسٹ ایکٹیو ریلیجس ویب سائٹ ہے. ہمارے پاس یہ رپورٹس آتی ہیں تقریباً ہر مہینے 180 کے قریب ملکوں سے لوگ ہماری اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول وزٹ کرتے ہیں. اپلیکیشنز کی بات کریں تو دعوت اسلامی کا شعبہ IT ڈپارٹمنٹ ہمیں آئے روز پیاری پیاری اپلیکیشن دے رہا ہے. یہ چند اپلیکیشن کے آئیکنز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. اس کو ملینز عاشقان رسول نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. آپ بھی ان اپلیکیشن سے فائدہ اٹھائیں. دعوت اسلامی نے اپنا چینل بنایا جس کا نام مدنی چینل ہے. پہلے اردو زبان میں چینل شروع ہوا، پھر انگلش میں ہوا، پھر بنگلہ زبان میں ہوا اور اب تو مختلف زبانوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کلپس بنائے جا رہے ہیں. عربی ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا الگ ہے جو میڈیا کے ذریعے، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس کے ذریعے عربی عاشقان رسول تک اپنی بات پہنچا رہا ہے. تقریباً 6 کے قریب سیٹلائٹ پر یہ پوری دنیا میں دکھایا جانے والا شاید سب سے بڑا اسلامک چینل ہے. کڈز مدنی چینل کا آغاز ہوا تاکہ بچے اپنے مخصوص ٹائم میں اپنی نشریات دیکھ سکیں. اور جب کڈز مدنی چینل میں ہم نے کارٹونز انٹروڈیوس کروائے تو اس نے تو کمال کر دکھایا. ہمارے الحمدللہ کڈز لینڈ کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اور جب یہ کارٹونز دنیا بھر میں ہم نے جاری کیے تو جناب اس کا اس قدر امپیکٹ آنا شروع ہوا کہ تقریباً 60-70 ملین اس کے ویوز آتے ہیں. جی ہاں، پھر اردو زبان میں، عربک زبان میں، انگلش میں اور اب دنیا کی مختلف زبانوں میں الحمدللہ ہمارے یہ کارٹونز دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، اب بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، اور وہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے FGRF. ودن 5 ایئرز FGRF نے جو کر دکھایا، دنیا بھر میں اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے اداروں کی طرف سے ایوارڈز دیے جا رہے ہیں. ملکی اور انٹرنیشنل ادارے الحمدللہ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں. اور جب بھی دنیا میں کہیں آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، الحمدللہ مشاورت کے بعد، شرعی رہنما کے بعد ہم وہاں کوشش کرتے ہیں کہ دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں. شروع کرتے ہیں جب کووڈ کا وقت آیا، 1 کروڑ کے قریب عاشقان رسول تک کیش ڈسٹریبیوشن ہوئی، یا راشن پہنچایا گیا یا پکا ہوا کھانا پہنچایا گیا. اسی دوران ایک اور ڈیزاسٹر ہونے لگا تھا اور وہ تھا تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو بلڈ کی کمی ہو رہی تھی. اس وقت سے یہ کام شروع کیا ہے اور اب تک اپروکسیمیٹلی 80,000 کے قریب خون کی بوتلیں ان مریضوں تک پہنچائی جا چکی ہیں. کراچی میں بارش کا معاملہ ہوا، پاکستان کے اندر سیلاب آیا، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، ان مسلمانوں کی امداد کی گئی. ہزاروں گھر بنا کے دیے گئے، لاکھوں ایکڑ اراضی کو جناب بیج اور کھاد دیے گئے اور بہت بڑے رقبے سے پانی نکالنے کا، ڈی واٹرنگ کا کام کیا گیا. اربوں روپے کی سیلاب میں امداد کی گئی، کروڑوں روپے کا کیش ڈسٹریبیوشن بھی کیا گیا تاکہ ان دکھیارے مسلمانوں کی داد رسی کی جا سکے. اسی آفت کی امداد کے دوران ہی ترکیہ اور شام میں ایک خطرناک زلزلہ آیا. اربوں روپے کی امداد الحمدللہ ترکیہ اور شام کے مسلمانوں کے لیے بھی کی گئی. پھر آگے چلیں، اب فلسطین اور غزہ میں تکلیف کا معاملہ ہے. FGRF وہاں بھی موجود ہے اور آگے بھی ہم بہت کچھ بڑے بڑے پلان رکھتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے. 21 جنوری دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے 2 بڑے کنٹینرز جو ہیں وہ فلسطین کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے روانہ کیے ہیں. آج ہماری کچھ اور بھی ایمبیسیز میں بھی ملاقات ہوئی، پاکستانی ایمبیسڈر سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور ہم انشاءاللہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کچھ کانکریٹ کام کیے جائیں، کچھ ان کی یوں سمجھیے کہ ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیے جائیں، ان کے گھر بنائے جائیں. تو کام شروع ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ بڑے پیمانے پر کام کریں گے. وہ کام مجھے سے لے لے. اللہ کی رحمت سے
اسی دوران ہم نے ایک اور پلان کیا، چونکہ علاج بڑا مہنگا ہوتا جا رہا ہے بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں، تو الحمدللہ مدنی ہیلتھ کیئر یونٹ بنایا گیا. اس کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں مدنی کلینک بنائے گئے، اور پھر ایک ایسی موبائل وین بھی بنائی گئی جو دور دراز کے علاقوں میں جا کر مسلمانوں کو فری علاج مہیا کر رہی ہے. اسی دوران یہ بھی احساس ہوا کہ جو دکھیارے مسلمان معذور بچے جن کے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کی بڑی ضرورت ہے. پاکستان میں اس کے ادارے بہت کم ہیں، تو الحمدللہ کراچی میں 2 برانچز بنی، اور اس کے بعد پھر ایک لاہور میں، ایک فیصل آباد میں. ہزاروں ایسے بچے ہیں جن کا یہ علاج ریہیبلیٹیشن FGRF کے ذریعے ہو رہا ہے. اور ہاں، کئی ایسے ہیں جن کی لائف میں بہت شاندار تبدیلی آئی. اللہ کی رحمت سے FGRF نے نعرہ لگایا، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. 3 ملین کے قریب پودے لگ چکے ہیں، اور ان میں لاکھوں وہ ہیں جو اب درخت بننے کے مرحلے میں داخل ہیں. تو انشاءاللہ مزید بھی اب یہ کام کرتے رہیں گے. دعوت اسلامی کے اتنے بڑے اسٹرکچر کو چلانے کے لیے دنیا بھر میں ملینز آف والنٹیئرز کے ساتھ ساتھ تقریباً 55,000 کے قریب امپلائیز بھی ہیں. ہماری اپروکسیمیٹلی سیلری پوری دنیا میں جو دی جاتی ہے وہ تقریباً 1.4 بلین روپیز. تو دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. اور ہاں، ایک اور بات بتاؤں، یہ پوری جو آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی ہے یہ صرف جھلکیاں ہیں. دعوت اسلامی چند لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. ناظرین، دعوت اسلامی کو دور رہ کر نہیں، دعوت اسلامی میں شامل ہو کر دعوت اسلامی کو دیکھیے. آئیے مل کر دعوت اسلامی کے اس عظیم کاروان کا پارٹ بن جاتے ہیں، حصہ بن جاتے ہیں، اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوششوں میں سب مصروف ہو جاتے ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے.